اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدے خالق میں تیغ کھائی ہے علی نے سجدے خالق میں تیغ کھائی ہے جہاں میں قبول قیامت قیامت آئی ہے ہوئی خانہ کعبے میں جس کی پیدائش خدا کے گھر میں شہادت اسی نے پائی ہے اور بجھی تھی زہر میں تلوار ابن ملجم کی جو فرق سید مظلوم پر لگائی ہے نماز صبح میں مشغول تھے امام ابھی نماز صبح میں مشغول تھے امام ابھی کہ سر میں تیغ ستمگار کی درائی ہے ندا فلک سے یہ آئی امام قتل ہوا ستم کے ہاتھوں نے بنیاد کعبہ ڈھائی ہے ماہ سیام کی 19ویں تھی وقت سحر کہ شمع دین نبی کفر نے بجھائی ہے حرم میں شور قیامت کا ہو گیا برپا زمین کعبہ بھی اس غم میں تھر تھر آئی ہے علی کے پاس گری کہہ کے زینب و کلثوم یہ کس نے حالت زارات کی بنائی ہے ابھی تو گھر سے سلامت گئے تھے کیوں بابا ذرا سی دیر میں
آئی ہے، اور سروں سے باپ کا سایہ اٹھا یتیم ہوئے، گھڑی ایک ایسی مقدر نے اب دکھائی ہے، علی نے سجدہ خالق میں تیغ کھائی ہے، جہاں میں قبول قیامت قیامت آئی ہے۔ فاتحہ بنظر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الرشید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں انسانیت کو خبردار کیا جا رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً تمہیں آزمایا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس آزمائش سے بچ سکے، آزمایا جائے گا، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی جانوں کے نقصان کے ذریعے، کبھی مالوں کی کمی کے ذریعے، اور جو ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں اور شکوہ و شکایت کا رخ نہیں اپناتے، ان کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے۔ سب سے پہلے جس شخصیت کی زبان پر یہ فقرہ آیا وہ کائنات میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وہ مولا کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے ہر آزمائش میں
اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا اور جن کی پوری زندگی آزمائش ہی آزمائش ہے، روز اول سے لے کر روز آخر تک مولا کائنات آزمائشوں سے گزرتے رہے، اور آخری آزمائش سے گزرتے ہوئے بھی یہ اعلان کرتے ہوئے گئے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اے مولا، آپ کی زندگی کا کون سا دن ناکام تھا؟ مگر مولا جواب دیں گے کہ نہیں، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ کامیاب ہو۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ کامیابی ہے بندے کا اپنے رب کو پا لینا، وہ کامیابی ہے بندے کا بندگی کی معراج کو حاصل کر لینا، اور اس منزل تک پہنچ جانا کہ جہاں دشمن بھی اس کی فضیلتوں کا اعتراف کرتا ہوا نظر آئے۔ ہاں، کس طرح مولا کی زندگی میں آزمائش آئی، روز اول سے دیکھیے۔ بس اتنا عرض کروں گا کہ ذوالعشیرہ سے جس آزمائش کا آغاز ہوا تھا، پھر تاریخ اسلام کا کوئی موڑ ایسا نہیں ہے، تاریخ اسلام کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ جب مولا اس آزمائش سے ثابت قدم گزرتے ہوئے نظر نہ آئے ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ مولا کی شہادت کے بعد وہ دربار کے جہاں سے مولا کے خلاف 70,000 ممبر نما بلندیوں سے گستاخیوں کا حکم دیا جا رہا تھا، آج وہی دربار ہے، اور اسی دربار میں وہی دشمن موجود ہیں، مگر مولا کا ایک چاہنے والا ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اے زرار، ذرا علی کی کوئی فضیلت تو بیان کرو۔ اور اس وقت جو فضیلت دربار حاکم شام میں زرار نے بیان کی، وہ مولا کی پوری زندگی کا ماحصل ہے۔ کہا اے حاکم، تو نے مجھ سے کس کے بارے میں پوچھ لیا؟ تو نے اس شخصیت کے بارے میں مجھ سے سوال کیا کہ جس کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ اس نے پوری زندگی جو کی روٹی کو بھی پانی میں بھگو کے کھایا، جس کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ جب ہم اس کے پاس جاتے تھے وہ ہمیں ایسے اپنے سے قریب کر لیتا تھا جیسے کوئی مہربان باپ ہو، جب ہم اسے دعوت دیتے تھے تو ایسے ہماری دعوت پہ آ جاتا تھا کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا یہ ہمارا امیر ہے، یہ ہمارا حاکم ہے۔ ارے اس کے بارے میں کیا سوال کر لیا کہ جو لباس میں پیوند لگانے کے لیے جب درزی کے پاس لے گیا تو ہاتھوں کو جوڑ کے درزی نے کہا مولا اب اس لباس میں کہاں پیوند لگانے کی گنجائش ہے؟ بس ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا معبود گواہ رہنا، علی نے لباس کو نہیں چھوڑا، لباس نے علی کو چھوڑ دیا۔ اے حاکم، مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ آج بھی میرے کانوں میں اس کی یہ آواز گونج رہی ہے کہ تاریکی شب میں اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے وہ کہہ رہا تھا اے معبود سفر طویل ہے اور زیادہ سفر کم ہے۔ ارے کیا کوئی اس کے بارے میں بیان کرے جو فلک کے ستاروں کو پکار کے کہہ رہا تھا بتاؤ آسمان کے ستاروں تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ ارے جس کی شبوں کا عالم یہ تھا کہ رات کا پہلا پہر گزرتا تھا بندگان خدا کی خدمت کرتے ہوئے، باقی پہر گزرتے تھے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کوفے کے ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، کوئی ماں اپنے بچوں کو یہ کہہ کے بہلا رہی تھی ابھی ہمارا محسن آنے والا ہوگا، وہ ہمارے لیے روٹیاں لے کر آئے گا۔ راوی کہتا ہے میرے قدم رک گئے، میرے رک گئے۔ ارے کون ہے رات کی اس تاریکی میں، اس تنہائی میں جو کوفے کے ان یتیموں کے لیے روٹیاں لے کر آئے گا؟ کہ میں دیکھتا رہا، ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ بچوں نے خوشی کے عالم میں پکار کے کہا وہ یتیموں کا بابا آ گیا،
وہ ہمارا محسن آ گیا۔ کہا اب جو میں نے آگے بڑھ کے دیکھا وہ کوئی اور نہ تھا، کائنات کا امیر اپنے دوست پہ روٹیاں بار کیے ہوئے یتیموں کے لیے لایا تھا۔ پہنچا اور کہا اے بچوں مجھے معاف کر دینا، مجھے آنے میں ذرا کمی ہو گئی۔ ہاں زادارو، آج وہی مولا ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ صرف زینب و کلثوم یتیم نہیں ہو رہی، یہ حسن و حسین یتیم نہیں ہو رہے، یہ دنیا علم یتیم ہو رہی ہے، یہ مسجد و محراب یتیم ہو رہے ہیں، یہ شیعت یتیم نہیں ہو رہی، یہ کائنات کے یتیموں پہ پھر سے نئی مصیبت ہے، جس کی یتیم پروری کا عالم یہ تھا کہ جب طبیب نے کہا کہ اس وقت مولا کو دودھ دیا جائے تو مولا کے گھر کے باہر چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے پیالے لیے ہوئے حاضر ہو گئے جن میں دودھ لائے تھے۔ ارے کس لیے آئے ہو؟ ہمارے محسن کو دودھ کی ضرورت ہے۔ میں کہوں گا اے بچوں، ارے آج تو علی کو دودھ مل جائے گا، اگر ہو سکے تو یہ پیالے لے کے کربلا میں آ جانا، ایک چھوٹا سا علی گہوارے میں اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں پہ آزادارو، آج مولا کی وداعی ہے۔ ہاں ہمارے سروں پہ یتیمی کی خاک اڑنے کا وقت آ گیا۔ ہاں ذرا یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب امام گھر سے مسجد کے لیے نکلے، ہاں نافلہ شب تھی یا نماز فجر کا دوسرا سجدہ تھا، نمازی کا سر سجدے سے اٹھ رہا تھا کہ قاتل نے ایسی ضرب لگائی کہ سر دو پارا ہو گیا، آواز بلند ہوئی فزتو میں رب الکعبہ۔ ادھر کوفے کی فضا میں صدائیں گونجی، ارکان ہدایت منہدم ہوئے، علی شہید ہوئے۔ زینب کے کانوں میں یہ آواز آئی، کلثوم کے پاس آ کے کہا بہن یہ کیسی آواز ہے، یہ کیسی صدائیں ہیں؟ زینب بے چین ہے، بیٹیوں کا دل پریشان ہے۔ بابا مسجد میں گئے تھے، یہ آندھیاں کیسی چل رہی ہیں، یہ شور کی آواز کیا ہے؟ مگر پھر بھی زینب جانتی ہے ابھی کچھ دیر کے بعد کوئی آئے گا، آ کے بابا کی خبر دے دے گا۔ زینب کو معلوم ہے کوئی بھائی خبر لے کے آ جائے گا۔ یہ مصیبت تو کربلا کے لیے ہے کہ بھائی ہزاروں قاتلوں میں گھرا ہے اور کوئی نہیں جو خبر لائے۔ علی کی بیٹی نے خود سر پہ چادر ڈالی، اے میرے بھیا تیری کوئی خبر نہیں ملتی، چلائے زینب یہاں پہ آئی۔ ہاں زادارو، سجدے سے سر اٹھا مگر عالم کیا تھا کہ سر کا زخم سے پوری داڑھی رنگین تھی۔ خاک مسجد اٹھا کر اپنے سر میں ڈال رہے تھے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہوں، اے میرے آقا بڑی مصیبت کا وقت تھا، بڑی سخت ضربت تھی، مگر اے میرے مولا پھر بھی آپ کو سجدے سے سر اٹھانا تو نصیب ہوا۔ میری نظر میں تو ایک ایسا نمازی بھی ہے جس نے سجدے میں سر رکھا خود تھا مگر خود سر نہ اٹھایا گیا۔ قاتل نے سر کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا۔ عزادارو بس لیجئے مولا گھر میں آئے، مگر کس طرح آئے کہ حسن و حسین سہارا دیے تھے۔ جب گھر کے دروازے تک پہنچے کہا بیٹا رک جاؤ، مجھے اس طرح لے کے گھر میں داخل نہ ہونا، بیٹیاں برداشت نہ کر سکیں گی، ذرا اس زخم پہ کپڑا ڈال دو، ذرا کپڑے سے یہ زخم چھپا دو۔ اے مولا آج تو زینب سے یہ زخم چھپا دیا مگر ذرا 10 محرم کو آ جائیے گا، بھائی کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ ہوگا۔
اور زینب کوئی پردہ ڈالنے والا نہ ہوگا۔ اے مولا اس وقت کپڑا ہاں لیجئے مولا گھر میں تشریف لائے۔ یہ 3 دن کیسے گزرے اہل بیت کے گھر میں، یہ 3 دن ایسے گزرے کہ راوی کا بیان ہے کہ 2 روٹیوں سے زیادہ استعمال نہ ہوئی، یہاں تک کہ 21ویں کی شب آئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب امام سے خود نماز ادا نہ کی گئی۔ اہل بیت کے گھرانے میں بڑی مصیبت کا وقت ہوتا ہے جب کوئی نماز ادا نہ کر سکے۔ کیسے ادا کی؟ دونوں بیٹوں کے سہارے سے علی کھڑے ہوئے، مالک کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اس کے بعد کہا اے میرے بچوں، میرے چاہنے والوں کو آخری دیدار کے لیے بلا لو، بیٹیاں پس پردہ چلے جائیں۔ آخری دیدار کے لیے اصحاب آئے۔ اسبغ ابن نباتہ کا بیان ہے کہ اب جو میں پہنچا تو عجب عالم دیکھا، مولا کے سر پہ جو پٹی تھی وہ اتنی زرد تھی کہ پہچاننا مشکل تھا کہ چہرہ زیادہ زرد ہے یا پٹی زیادہ زرد ہے۔ بس ایک مرتبہ امام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اے میرے ساتھیوں اب محشر کے میدان میں ملاقات ہوگی۔ اور اس کے بعد وصیتیں کرنی شروع کی۔ ایک وصیت یہ کی، ارے جلدی سے سوال کر لو اگر کچھ پوچھنا ہو، یہ دنیا علم میں تاریکی چھا رہی ہے۔ پھر کا کوئی ایسا سوال نہ کرنا جس کا جواب طویل ہو، اب تمہارے مولا کے اندر طاقت نہیں۔ چاہنے والوں کو رخصت کیا، اس کے بعد بچوں کو جمع کیا، وصیتیں کرنی شروع کی۔ اوصیکم بتقوی اللہ، اے بچوں تقوی الہی کی تم کو وصیت کرتا ہوں۔ کونوا للظالم خصما للمظلوم اونا، دیکھو ہمیشہ مظلوم کے ساتھی بننا، ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے رہنا۔ اور اس کے بعد کا اللہ اللہ فی الیتام، یتیموں سے بے خبر نہ ہونا۔ اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی بیت ربکم، اللہ اللہ فی الجہاد۔ اور اس کے بعد کا حسین ذرا تم قریب آؤ، تم سے کوئی وصیت کرنی ہے۔ حسین کے کان میں کوئی وصیت کی، نہ جانے کیا وصیت تھی، یہ بھید کھل نہ سکا، مگر ابھی وصیتیں مکمل ہوئی تھیں کہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ بس ایک مرتبہ ام البنین آگے بڑھی، یہ آپ کا بیٹا عباس ہے جو گریہ کر رہا ہے۔ اے عباس رونے کا کیا سبب؟ کہ عباس کہتے ہیں سب کے ہاتھ بھائی حسن کے ہاتھ میں دیے مگر میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا۔ کہ حسین قریب آؤ، عباس قریب آؤ، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ اے میرے لال اپنے مولا کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ دنیا امام سے خالی ہوئی، آخری ہچکی لی، مولا دنیا سے رخصت ہوئے۔ عزادارو کیا وصیت کی تھی؟ یہ تو 10 محرم کو کھلا جب حسین نے آگے بڑھ کے کہا بہن ذرا شانوں سے ردا ہٹا دو، بابا کی وصیت بعمل ہو جائے۔ لیجئے بیٹوں نے جنازہ تیار کیا، تابوت اٹھا۔ ارے یہی وقت ہوگا شاید کہ جب تابوت خانہ سیدہ سے نکلا، زینب بے چین ہے، بیٹیوں کا حال بے حال ہے، مگر اس شان سے جنازہ اٹھا کہ تابوت 2 طرف سے تو بیٹوں نے اٹھایا تھا اور آگے سے تابوت خود بخود اٹھا ہوا تھا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا یہ تابوت خود کیسے اٹھا تھا؟ کہا یہ جبرائیل و میکائیل تھے جو کندھا دینے کے لیے آئے تھے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے آخری فقرہ کہوں، اے جبرائیل و میکائیل، ارے آج اگر تم کندھا نہ بھی دو گے تو بہت سے بیٹے ہیں تابوت اٹھا لیں گے، مگر ذرا کربلا میں آ جانا، فاطمہ کا لال جلتی ہوئی ریت پہ پڑا ہوگا، کوئی نہ ہوگا جو کم
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ تمام شیعیان اہل بیت کو مولائے کائنات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے کرداروں کو اس لائق کر دے کہ ہمارا مولائے متقیان ہم سے راضی ہو جائے۔ بار الہ یہ وبا کا دور، اس دور میں بہت مومنین ہیں جو بیمار ہیں، معبود امیر المومنین کے ذکر کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ جو اس وبا میں مبتلا ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، بار الہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جو مومنین خاص طور سے ٹیم ABS کے جتنے اراکین خدمات میں مصروف ہیں، بار الہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ان کے خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ حیدر کے جنازے پہ عجب منظر تھا، بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھی، بس دعا بکا، ارے بڑھ کے شبر نے جو چہرے سے کفن کو باندھا، ارے دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا، ارے رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، اور پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، جیسے اماں کی رضا میں تھی شفا نانا کی،
کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی، اور میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ اور کیسے بتلائیں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، اور کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے۔ اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ ارے خون بابا کی جبی سے وہ گرا تھا جس پہ، ارے اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے، میرے بابا کا مسلح مجھے لا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ ارے گھر سے جاتا تھا جنازہ جو علی کا باہر، گھر سے جاتا تھا جنازہ جو علی کا باہر، اور بیٹیاں کہتی تھی ذیشانو رضا رو رو کر، ارے آخری بار تو بابا سے ملا دو بھیا، میرے بابا کا کوئے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، ہائے علی 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 ہائے علی۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب،
السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا خديجة الكبرى والمؤمنين. السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى. السلام عليك يا عبد الله الحسين وعلى 9 المعصومين من ذريته علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.